الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، تیرا وجود ہے اب صرف داستان کے لیے. پلٹ کے سوئے چمن دیکھنے سے کیا ہوگا، پلٹ کے سوئے چمن دیکھنے سے کیا ہوگا، وہ شاخ ہی نہ رہی جو تھی داستان کے لیے. غرض پرست جہاں میں وفا تلاش نہ کر، یہ شے بنی تھی کسی اور جہاں کے لیے. عزیزان محترم، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا کہ رمضان المبارک اس قدر بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات اللہ رب العزت نے ایسی بنائی جس رات میں قرآن کریم جیسی عظیم دولت کو اللہ رب العزت نے اتارا. اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو جب اتارا ہے تو اتارتے ہوئے اس رات کی فضیلت کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو اللہ نے اتارا ہے، تو اس رات کی عظمت کو اللہ نے بتایا. اور وہ رات جس مہینے میں آ رہا ہے، اس مہینے کی قدردانی، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی بابرکتی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ارشاد فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت فوری طور پر 3 کام کرتے ہیں. نمبر 1، اس مہینے کے استقبال میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم. نمبر 2، جہنم کے دروازوں کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے. نمبر 3، وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر کر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ شیطان آ کر کسی امتی کو بہکانے والا نہ بن جائے، کسی امتی کو گناہوں کی طرف نہ لے جائے. سارے شیطانوں کے کاموں سے امت بچ کر اللہ رب العزت کی ماننے والی بن جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والی بن جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس رمضان کے اندر جنت کو کھولا ہے، جہنم کو بند کیا ہے اور شیاطین کو قید کیا ہے. اور اس رات کے اندر، اس مہینے کے استقبال میں یہ 3 کام ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت 3 کام کرتے ہیں. نمبر 1، پہلا کام یہ ہے کہ 10 دنوں کے اندر، رمضان کے جو پہلے کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ رحمت والا عشرہ ہے. دوسرا عشرہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے. اس دوسرے عشرے کے اندر 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک کے جو مدت ہے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. نمبر 3، تیسرا جو عشرہ ہے، 21 روزے سے لے کر آخر روزے تک جتنے روزے ملے، ان روزوں کے اندر
اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے لوگوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ یہ 3 عشرے کے اندر 3 کام کرتے ہیں۔ پہلی رحمت میں ماں کا رحم اس کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کے بعد جب ماں باپ بچوں سے محبت کرتے رہیں اور ایسے عالم میں بچے سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ بچہ اکڑنے کے بجائے، بچہ نافرمانی کرنے کے بجائے اگر ماں باپ سے معافی مانگتا ہے، جب ماں باپ محبت میں بھی ہوتے ہیں، رحمت چھلک رہی ہوتی ہے، ایسے عالم کے اندر کوئی بندہ، کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے اگر معافی چاہتا ہے تو وہ ماں باپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو عین اسی طریقے سے پہلے عشرے میں رحمت برسی ہوئی ہے، اب دوسرا عشرہ جیسے ہی آئے، ماں باپ سے اگر کوئی معافی مانگتا ہے، ماں باپ معاف کرتے ہیں۔ اگر کوئی رب سے معافی چاہتا ہے، رب بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ نمبر 3، بچے کی کتنی بڑی غلطی ہو، اگر ماں باپ سے معافی چاہنے کے بعد اگر بچہ اپنی ساری غلطیوں کو اٹھا کر ماں باپ کے سامنے رکھ کر اگر معافی چاہتا ہے، ماں باپ اس کو معافی دے دیتے ہیں، سزاؤں سے اس کو چھٹکارا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر تیسرا جو عشرہ ہے، جہنم سے براعت کا عشرہ، جہنم سے نجات کا عشرہ، اس عشرے میں اگر کوئی اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہے، اگر کوئی جہنم کا مستحق بھی اپنے گناہوں کی بدولت بن چکا ہو، تو وہ اللہ سے اپنے اللہ رب العزت کو منا سکتا ہے، اس لیے کہ ان رحمتی، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت وہ وسیع ہے میرے غضب کے اوپر۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو اتنی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، شیطان کو اللہ رب العزت نے وہاں پر حکم دیا تھا، اسجدوا لآدم فسجد الملائکہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدہ کیے، لیکن شیطان کھڑا ہو گیا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ شیطان کھڑا ہو گیا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی دربار سے نکال کر پھینکا ہے۔ اس عالم کے اندر جب اللہ پورے غضب میں تھے، شیطان جانتا تھا کہ اللہ رب العزت جتنے غضب میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت غضب میں ہونے کے باوجود اپنی رحمت کے اوپر غضب کو غالب ہونے نہیں دیتے۔ اس وقت انسان کو دیکھو، اگر کوئی انسان غصے میں ہے تو وہ اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی پر رحم کرنا نہیں چاہتا، وہ ہم کو بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے خالق کا معاملہ ایسے نہیں، میرے مالک کا معاملہ ایسے نہیں، میرے رازق کا معاملہ ایسے نہیں، وہ تو رحیم ہے، وہ تو وراء الورا ہے، وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ اللہ رب العزت اگر اپنے غصے میں بھی ہوں تو اس وقت کے اندر بھی ناراض بھی ہوں، اس وقت کے اندر بھی اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں اگر کوئی معافی چاہتا ہے۔ شیطان جانتا تھا، اس نے اللہ رب العزت سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے، اس وقت بھی اللہ رب العزت جس وقت شیطان سے بہت زیادہ غصے میں تھے، اللہ نے اس کو معاف کیا ہے۔ تو تیسرا عشرہ بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا تاکہ ہر آدمی ہر آدمی اس کے ذریعے سے، اس رمضان کے ذریعے سے مغفرت پا جائے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا چلو، ایک حدیث آتی ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے اور فرمایا احضر المنبر، ممبر سے قریب ہو جاؤ۔ سارے صحابہ قریب ہو گئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور اس وقت حضور نے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا، آمین کہا، 3 مرتبہ حضور نے آمین کہا تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کا طریقہ تو یہ نہیں تھا، ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حضور کا معمول کیا ہوا کرتا تھا، آج آمین 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 3 مرتبہ ارشاد فرمائے ہیں۔ صحابہ سے برداشت نہ ہوا، صحابہ کے اندر نیکیوں کو معلوم کرنے کا جذبہ تھا، صحابہ چاہتے تھے کہ ہم حضور سے ایک ایک چیز سیکھیں، حضور کے اندر سے ایک ایک چیز لیں۔ حضور کوئی کام کرتے تھے تو اس کام کو صحابہ پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول کیا ہمارے اندر اس سے کوئی سبق ملتا ہے، کیوں یہ کام ہوا ہے؟ حضور سے معلوم کرتے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لایا کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے خطبے کے فراغت کے بعد جیسے ہی نیچے اترے تو صحابہ نے فرمایا لقد سمعنا منک اليوم شیئا، آج اللہ کے رسول ہم نے ایک ایسی انوکھی بات آپ سے دیکھی ہے، ما کننا نسمعہ، جس کو آج تک ہم نے آپ سے نہیں سنا، ایسی بات ہم نے دیکھی ہے۔
تو پھر پوچھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، کیوں کہا؟ اے اللہ کے رسول کیا مصلحت اس کے اندر ہے؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا میرے سامنے حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے، جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی ہی پر ممبر کے پہلے قدم رکھا ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لا، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اور اس رمضان کے ذریعے سے اپنی مغفرت نہ کرایا ہو، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے پہلے عشرے میں رحمت بنایا ہو، دوسرے عشرے کو مغفرت کا بنایا ہو، تیسرے عشرے کو جہنم سے نجات کا بنایا ہو، ایسا رمضان جس کی شروع کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور بہکانے والا شیطان جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، ایسا شیطان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہو، ایسے رمضان کے اندر جس میں ایک نفل کا عبادت فرض کے برابر قرار دیا جائے، ایسے رمضان کے اندر جو آدمی کوئی بھی نیکی کرے تو اس نیکی کا ثواب اس کو ڈبل ملتا ہو، ایسے رمضان کے اندر جب اللہ رب العزت روزے دار کے منہ کی بدبو کو، منہ کے اندر سے نکلنے والی بانس کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہوں، ایسے رمضان کے اندر کون آدمی ہوگا جو رمضان کے اندر اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ آمین، ہاں یہ دعا تو صحیح ہے، یہ دعا صحیح ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ آمین ہر آدمی رمضان میں اپنی مغفرت کرائے گا۔ لیکن میرے بھائی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس زمانے کے رمضان معلوم ہو جائے کہ آج ہماری اور آپ کے رمضان کس حالت میں گزر رہا ہے، میرے اور آپ کے رمضان کی حالت اگر پتہ چل جائے کہ ہماری صبح تو سحری سے ہوتی ہے لیکن شام ہوتے ہوتے کتنے گناہ ہماری زندگی سے ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہم کر دیتے ہیں، اگر یہ حضور کو معلوم ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ میری امت کے لوگ تو اس رمضان کے اندر اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے، تو کیا ہو سکتا ہے اس امت کا؟ کیا ہو سکتا ہے اس امت کا؟ بتاؤ میرے بھائی، اس امت میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ان نعمتیں ارشاد فرما، کیا کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے اتاری ہیں، اس کے باوجود آج یہ امت کا آدمی، آج اس امت کا فرد گناہوں کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے، نہ رمضان کی اس کو پرواہ ہے، نہ روزے کے وقت میں روزے کے ساتھ رہنے کی اس کو پرواہ ہے، نہ نماز کی حالت میں رہنے کی اس کو پرواہ ہے۔ آج ہم امت کے اندر دوری پر چلے گئے ہیں، آج ہم حضور کے طریقوں کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ میرے بھائی اس دین کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا الدین یسر، دین تو آسان ہے لیکن لوگوں نے اس کو مشکل بنایا ہے۔ مشکل اس لیے یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس امت نے حضور کے طریقے کو چھوڑ کر انگریز کے طریقے کو فالو کیا، انگریز کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو اس امت کے طریقے کو، حضور کی زندگی کو، حضور کی لائف سٹائل اس امت کو مشکل معلوم ہو رہی ہے، ورنہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، جو صحابہ کو یہ کفر کی حالت کو دیکھ کر آئے تھے، ان صحابہ کے سامنے جب حضور کی یہ زندگی آئی ہے تو صحابہ کو صاف واضح ہو گیا کہ اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ ارے میرے رسول کی زندگی کو تو دیکھو، آج جتنے اس وقت پروپیگنڈے اٹھائے جا رہے ہیں، جتنے اہم مسئلوں کو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے، وہ مسئلے میری نبی کی زندگی کے مسئلے ہیں، کوئی اور زندگی کو کسی اور کی زندگی میں نہیں ملتا۔ آپ کوئی بھی مسئلہ لے لو، ہر مسئلہ میری نبی کی زندگی سے ملتا ہے۔ اس وقت جانوروں پر رحم کرنے کا جو بات کہی جا رہی ہے، انسانوں کی تو فکر نہیں کی جاتی لیکن جانوروں کی فکر کی جاتی ہے، جانوروں کو بے زبان مان کر ان کی فکر کی جاتی ہے۔ کیا تمہیں حضور سے اس کا جواب نہیں ملتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو دیکھو، کیا زندگی حضور کی زندگی سے ملتا ہے، حضور نے کیا کیا فرمایا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات میں آپ کو سب کو بتاتا چلوں، غالباً آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گرگٹ اگر کہیں آپ کو نظر آتا ہے تو لوگ اس کو مارتے ہیں، لیکن اس کو مارنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مار کے اندر اس کو مار دیا جائے، ایک مار کے اندر، ایک وار کے اندر اگر گرگٹ کو کوئی مارتا ہے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اگر کوئی کم اور زیادہ مار جتنا بڑا جاتا ہے اس کی نیکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں یہ میسج حضور نے دیا ہے؟ کیوں معلوم ہوا؟
اس لیے کہ گرگٹ کو مارنا چاہیے لیکن مار کے اندر ایسا مارو کہ اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو، ایک ہی وار کے اندر اس کا مسئلہ ختم ہو جائے تو تکلیف نہ ہو، اس لیے یہ میسج دے رکھا ہے۔ میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ان کو نام پڑھا ہے ابو ہریرہ پڑھا ہے، یہ میرے حضور کی زبان کی برکت ہے۔ حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلی والے، حضور نے فرمایا اس وقت سے حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام ابو ہریرہ پڑ چکا تھا، حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے حضور کی زندگی کو دیکھا ہے، حضور کے لائف سٹائل کو دیکھا ہے، حضور کے طریقوں کو دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دامن میں بلی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اتنا برداشت نہیں ہوا کہ وہ بلی کو جگا کر آ جائیں، انہوں نے سامنے کے حصے کو کاٹ کر پھر وہ چلے گئے تھے۔ اتنا حصہ یہ جانوروں پر رحم کا تھا۔ یہ اسلام کے اندر ملتا ہے کہ ان کی نیند تک خراب نہ ہو، یہ میرے صحابہ سے طریقہ ملتا ہے، اور صحابہ نے اس طریقے کو محمد رسول اللہ کے طریقے میں دیکھا تھا۔ یہ ایسا اسلام زندگی کا ہر نقشہ جس کے اندر ملتا ہو، ایسے اسلام سے بہتر زندگی آپ کو کہاں ملے گی؟ محض یہ ایک دین اسلام ہے جو اس دین اسلام ہر زندگی کا ہر نقشہ بتاتا ہے، ہر موضوع بتاتا ہے، ہر لمحہ بتاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو کسی جگہ مجبور نہیں رکھتا۔ ایسا اسلام ہو جس کے اندر آدمی 11 مہینے کے اندر گناہ کے اندر ڈوبا ہوا رہتا ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ساری زندگی کے لیے دروازے کھولے ہیں، لیکن خاص کر ایک مہینہ یا رمضان کا مہینہ لایا جس مہینے کے ذریعے سے اپنے 11 مہینے کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہو، ایسا مہینہ لایا۔ لیکن اس مہینے کے اندر بھی آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ان مہینے سے اپنی مغفرت کروانے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اپنی مغفرت کروانے کی ضرورت ہے، گناہوں میں پڑھنا نہیں ہے، اپنی مغفرت کروانے کی ضرورت ہے۔ تو میں حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہو اور اس کے ذریعے سے اپنی مغفرت نہ کروایا ہو۔ یہ حضور کو عجیب لگا تھا کہ کون آدمی ہوگا کائنات کے اندر جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، لیکن افسوس ہمارے لیے ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم اس مہینے کے اندر بھی حضور کی نافرمانیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، انگریز کے طریقوں کو فالو کرنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا را اے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما، ہمیں انگریز کے چنگل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج انگریز مسلمانوں کے دماغوں پر حاوی ہو چکا ہے، انگریز ہندوستان سے چلا گیا ہے، ہاں ہندوستان کو تو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن ہندوستان سے جاتے ہوئے اس انگریز نے وہ چالیں اختیار کر گیا کہ مسلمانوں کی ذہنیت کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر گیا ہے، مسلمانوں کی سوچ کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ایسے انگریز کی سوچ سے بچنا میرے مسلمان بھائیوں ضروری ہے، ایسے انگریز کی سوچ سے بچنا، ان کے اخلاق و عادات سے بچنا، یہ ہمارے اوپر ضروری بن جاتا ہے۔ دوسرا جملہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دوسرے قدم پر دوسرے ممبر پر جیسے ہی حضور نے قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے فرمایا بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك، اے اللہ کے رسول جب کوئی ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے اس کے باوجود وہ آپ پر درود نہ پڑے، ایسا رسول جس نے اپنی زندگی کو اس امت کے لیے لٹایا ہے، اپنے صحابہ کو کٹتے ہوئے دیکھا لیکن اس کے باوجود اس امت تک ایمان پہنچنے کے لیے، اس امت تک صحیح میسیج اسلام کا پہنچنے کے لیے سب کچھ غم برداشت کیا ہو، جس کے دانتوں کو توڑ دیا گیا، جس کی بیٹیوں دو بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، سب کچھ برداشت کیا تھا اس امت کے لیے، اور یہ امت حضور پر درود نہ بھیجے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا آمین، جو آدمی میرا نام سننے کے باوجود میرے اوپر درود نہیں بھیجتا تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ یہ آدمی جیسے ہی حضرت جبرائیل کی یہ بددعا آئی، حضور کی سوچ تھی تو اس سوچ کی بنا پر حضور نے آمین کہا تھا میرے بھائی، ورنہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھو کبھی اس امت کو بددعا نہیں دیا ہے، کبھی اس امت کو بددعا نہیں دی۔ جب طائف کا موقع تھا سارے کے سارے لوگ حضور کو ستا رہے تھے، پریشان کر دیا تھا،
اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا. اس فرشتے نے حضور سے کہا تھا اگر آپ کہیں تو یہ 2 پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو مسل دو. حضور نے کہا تھا نا اگر یہ نہیں تو کوئی اور ان کی نسلوں میں ایمان لانے والا ہوگا. اتنا رحیم اتنے شفیق میرے نبی تھے, اس امت کو بد دعا نہیں دے سکتے. میرے نبی حضور حضرت جبرائیل کی بد دعاؤں پر بھی آمین نہیں کہتے تھے, لیکن میرے نبی کی جو سوچ تھی اس سوچ پر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. میرے بھائی ایسے ہی آمین کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی آدمی حضور کے اوپر درود بھیجتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ, جب کوئی آدمی ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت 3 نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں. نمبر 1 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں. نمبر 2 10 گناہ اس آدمی کے اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں. نمبر 3 10 درجات کو اللہ رب العزت اس آدمی کے بلند کرتے ہیں. تو اتنا بڑا اللہ رب العزت اس پر انعام فرماتے ہیں. میرے بھائی حضور نے فرمایا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. یہ حضور نے فرمایا ہے. ایک اور جگہ حضور نے فرمایا ہے کہ کثرت سے درود بھیجنا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. ایک اور جگہ حضور نے بھیجا جب تک مجھ پر درود نہ بھیجے جائے اب دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے. ایک اور جگہ حضور نے فرمایا اور رسوا ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. میں حضور کے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے بتاؤں, کیا میں آپ کے سامنے بتاؤں. ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے, پھر تشہد میں اللہ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگے. اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. میرے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس یہی ہے کہ ان کا نام نامی آنے پر ہم لوگوں کو درود بھیجنے کی ضرورت ہے. جب بھی حضور کا نام آ جائے تو حضور کے نام پر درود بھیجو. آپ بڑی درود نہیں پڑھ سکتے, چھوٹی درود بھیجو. چھوٹا جملہ درود کا ہو تو آپ اس درود کو پڑھو. نماز کی جو درود ہے آپ کو یاد ہے وہ درود آپ پڑھ لو. اگر نماز والا درود آپ کو یاد نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اور درود یاد ہے آپ وہ پڑھ لو. صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اتنا درود ہے, سب سے چھوٹا درود. اس درود کو تو میرے بھائی پڑھو, ہمیشہ پڑھنے کی اپنے مزاج بناؤ. درود پڑھا کرو. جب کوئی آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے, حضور پر درود بھیجتا ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن حضور کے ساتھ رہنے کا موقع عنایت فرمائیں گے. تو درود پڑھنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی سے درود بناؤ. اسی لیے اکابرین کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں کہ صبح میں 100 مرتبہ درود, شام میں 100 مرتبہ درود پڑھا کرے. اور جب تک نیند نہیں آتی, آدمی بستر کے اندر لیٹا ہوا ہے, موبائل پکڑے ہوئے اس کے اندر انگلیاں کرتے ہوئے اپنی زندگی اپنی راتوں کو بسر کرنا پسند کرتا ہے, بجائے اس کے اور بستر میں لیٹنے کے بعد جب تک آپ کو نیند نہیں آتی تب تک درود پڑھنے کا مزاج بناؤ. میرے بھائی تب تک درود پڑھنے کا مزاج بناؤ. جس نبی نے اپنی ساری زندگی کو ہمارے لیے تکلیف کی بنا لیا ہے, اس نبی کے لیے اگر ہم درود نہ پڑھے, اس نبی کے ساتھ اگر وفاداری نہیں کرے تو کس کے ساتھ میرے بھائی وفاداری کر سکتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حضور کے اوپر درود پڑھا کریں, ہر دن درود پڑھا کریں, صبح شام جب بھی ہو سکے درود پڑھا کریں. پھر تیسری مرتبہ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جو اس آدمی کے سامنے حضور کا تذکرہ آئے, حضور کا نام آئے, وہ حضور پر درود نہ بھیجے, وہ آدمی ہلاک ہو جائے. اور تیسری بات حضرت تیسرے قدم پر جب رکھا تھا اس وقت حضور نے آمین کہا تھا, تو اس وقت کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل نے بد دعا دی, بعد من ادرک ابویہ الکبر, ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے, اور احدہما یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پالے, فلم یدخلہ الجنہ, اور ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے, وہ آدمی ہلاک ہو جائے. کیونکہ ماں باپ کی جب آدمی خدمت کرتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے پر ماں باپ کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں ان دعاؤں کی بدولت آدمی کو اللہ رب العزت جنت عطا کرتے ہیں. کیوں جنت عطا کرتے ہیں؟ چلو میں آپ کو حدیث سناتا چلوں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, اللہ رب العزت نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہوا ہے, یعنی ماں کی خدمت کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنایا جاتا ہے. ماں باپ کی خدمت
کرو. آج کل ماں کو تو دیکھا جاتا ہے لیکن باپ کو اگنور کر دیا جاتا ہے. باپ کی سختیوں کی وجہ سے باپ کو بڑھاپے میں اگنور کر دیا جاتا ہے. میرے بھائی باپ کبھی کسی بچے سے دشمنی کی بنا پر سختی نہیں کرتا. اپنے بچوں سے جب سختی کرتا ہے تو اپنے آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے کہ اگر میں بھی لاڑ پیار دینے والا بن جاؤں تو میرا بچہ بگڑ جائے گا. بیوی سے پیار ملے لیکن میری تو سختی اس کے اوپر بنی رہے. جس سختی کی وجہ سے اور میرا بچہ زندگی کو سدھارنے والا بن جائے, میرے بچے کی زندگی سدھر جائے. اس لیے ایک باپ اپنے بچوں پر سختی کرتا ہے, ورنہ باپ کا دل للچاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اٹھاؤں, کھلاؤں, پیار کروں. لیکن باپ کے دل کے اندر یہ بھی بات ہوتی ہے اگر میں میرے بچے کے سامنے اپنی پوری محبت کا اظہار کر دوں تو اس وقت میرا بچہ معلوم کر لے گا کہ میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں. پھر میرا بچہ میرے سے نہیں ڈرے گا. میری محبت کی خاطر, میرے نرم دلی کی خاطر میرا بچہ میری بات ماننے والا نہیں بنتا. اس لیے ایک باپ اپنے بچوں پر سختی کرتا ہے, اپنے بچوں پر سختی کرتا ہے. ارے باپ کی طرف دیکھنی ہو تو کہیں چلے جا, کہیں پر دیکھو. اگر کوئی بچہ کہیں دور چلا جاتا ہے تو باپ کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے. اگر بچے کو مار پڑتی ہے, ماں کے آنکھوں سے پانی نکل جاتا ہے. ماں اپنی درد کو آنسوؤں سے نکال کر, آنکھوں سے نکال کر ظاہر کرتی ہے. لیکن باپ ایک ایسا مجبور اس کائنات کا آدمی ہے جو اپنے دکھ کو, اپنے درد کو اپنے آنکھوں سے نہیں نکال سکتا, کیونکہ باپ ٹوٹ جاتا ہے تو سارا گھر ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے باپ اپنی تکلیفوں کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. باپ کو اگر رہتا دیکھنا ہو, باپ کے آنکھوں سے اگر آنسو دیکھنا ہو تو جاؤ راتوں کو اٹھ کر دیکھو, اس کی سسکیاں لیتے ہوئے نظر آئے گا. باپ اوڑھنا اوڑھ کر آواز نکالے بغیر اپنے آنکھوں سے سمندر کو بہتا ہوا نظر آئے گا. باپ وہاں روتا ہے تو اپنے بستر کے اندر روتا ہے. باپ ایسے حالت میں روتا ہے جہاں پر اس کے قریب ایک آدمی نہ ہو, نہ اس کا دوست ہو, نہ اس کو پہچاننے والا ہو, نہ کوئی اس سے بات کرنے والا ہو. ایسی ایک تنہا کی حالت میں باپ روتا ہے, اپنے بچوں کا درد اظہار کرتا ہے. میرے بھائی باپ کو مانو, باپ کی قدر کرو. اسی لیے حضور نے اللہ یہ حدیث میں آتا ہے, میں آپ کو حدیث بتاؤں, حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. لیکن ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں, ایک اور حدیث میں بتاؤں جس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, والد تو باپ تو جنت کے بیچ کا دروازہ ہے, صدر دروازہ ہے, مین گیٹ ہے. مین گیٹ سے اگر کسی آدمی کو گھر میں انٹری ملتی ہے تو عزت ہے. مین گیٹ کے بجائے اگر کسی چوری کے گیٹ کے اندر یا اس کو سائڈ کے گیٹ کے اندر ملتا ہے تو اس کو عزت تو اتنی نہیں ملتی. داخلہ مل جائے گا, عزت نہیں مل سکتی. باپ صدر دروازہ ہے, مین گیٹ جنت کا ہے. اس باپ کو راضی کرو اور جنت میں پہنچو. اور باپ سے متعلق اللہ رب العزت کے معاملہ باپ کے معاملے سے کتنا جڑتا ہے. اس لیے کو حدیث میں حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, اگر باپ پر اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو تو باپ کو راضی کرو. فی رضا الوالد, رب کی رضامندی باپ کی رضامندی کے اندر ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد, اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے, ایک والد کی ناراضگی کے اندر ہے. میرے بھائی ماں باپ اگر اسلام کے مطابق حکم دیتے ہیں, ان کا حکم سچا ہوتا ہے, اسلام کے موافق ہوتا ہے, ان کی بات کو مانو, ان کے احکامات کو مانو, ان کے طریقے پر چلو. اس کے بجائے ان کو ٹھکرانا, ان کی باتوں کو ٹکراتے ہوئے چل جانا میرے بھائی گندی علامت ہے. اس طرح نہ کرو, اس طرح نہ کرو میرے بھائی. ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں ماں باپ سے بارے میں کیا ہے. حضرت اکرمہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم اور شعب الایمان للبیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. فرمایا صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا, صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو جو آدمی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت 100 حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ثواب کا شوق تھا, اللہ کو راضی کرنے کا جنہیں شوق تھا, انہوں نے حضور سے پوچھا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ, اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ, قدردانی کی نگاہ, عزت کی نگاہ سے اگر 100 مرتبہ دیکھے تو حضور نے فرمایا نعم اللہ اکبر,
نعم یہ نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں اللہ تو بہت بلند ہیں اور اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت عطا کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی ماں باپ کی قدر کرو، ان کے سامنے اپنی نظروں کو نیچے رکھو، ان کے سامنے ان کی بات کو مکمل سنو، ان کی بات کو نہ کاٹو، ان کی بات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی بات کو نہ کاٹا جائے، خاموش رہیں، خاموشی کا مزاج بنائیں، ان کے سامنے چیخنا چلانا بند کریں، ان کے آنسو کبھی ہماری وجہ سے نہ نکلے، اولاد کی وجہ سے ان کے آنسو نہ نکلنے پائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں کے پاس اپنی بیٹھنے کی جگہ بناؤ، ان سے نرمی سے بات کرو، سختی کا مظاہرہ نہ کرو، اور جب کبھی ماں باپ سے بڑھاپے کی بنا پر کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی، یا کوئی سختی کا معاملہ ہو جائے، یا کچھ غلطیاں اگر ان سے بڑھاپے کی وجہ سے صادر ہو جائیں تو ان کے اوپر غصہ نہ کریں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، اور اپنے ماں باپ کی خدمت خود کریں، بیویوں کے حوالے کرنا چھوڑیں۔ اور آج کی حالت یہ ہے کہ ایک بچہ اپنی بیوی کے اوپر اپنے ماں باپ کو ڈیپینڈ کر چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو ایک بیوی کے حوالے کر چھوڑ دیتا ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے، شام گھر آتا ہے، تھکا ہوا ہے، ماں باپ کو 2-4 منٹ بات کیا اور اپنی بیوی کے حوالے ہو گیا۔ میرے بھائی اپنے ماں باپ کو بیویوں کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ تمہاری ماں ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے باپ نے تمہارے لیے اپنی زندگی گزاری ہے، تمہاری بیوی کے لیے نہیں، تمہاری بیوی کے لیے اس نے کمایا نہیں تھا، تمہاری بیوی کو اس نے پیدا نہیں کیا، تم کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تم نے اگر جنم لیا ہے تو اپنے ماں باپ سے جنم لیا ہے تو اس ماں باپ کی قدر کرنا تمہارا حق بنتا ہے۔ میرے استاد نے ایک مرتبہ فرمایا، جب میں نے اپنے نکاح کے لیے اپنے استاد کو دعوت دی تو میرے استاد محترم نے مجھے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرنا تیرے اوپر، تیرے ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، تیری بیوی کے اوپر مستحب بھی، تیری بیوی کے اوپر مستحب بھی نہیں، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا میرے بھائی ضروری ہے۔ ایک بیوی کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو ڈال کر، اپنی بیوی ماں باپ کی ذمہ داری کو ڈال کر آدمی چلا جاتا ہے۔ کتنے واقعات میں بتاؤں جن واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہویں ہوتی ہیں جو اپنے سسر اور ساس کے اوپر سختیاں کرتی نظر آتی ہیں، اور کئی ساس اور سسر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہو پر سختیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر پتنگا متا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر ایک اسی کو جھگڑے کی شکل دے دی جاتی ہے، نفرت کو پنپنا، یہ نفرت وہاں سے پنپتی ہے، رنجشیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت خود کریں، ان کے کپڑوں کی صفائی کا مسئلہ ہو یا دوائی کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تمہارے ماں باپ نے، ہر آدمی کو اس کے ماں باپ نے جنم دیا ہے، اس کے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، جتنی تکلیفوں کو انہوں برداشت کیا اس ماں باپ کی خدمت تو خود کرو۔ ماں باپ نے، ماں نے بچے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھو آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک ماں بچے کے لیے 3 طریقے کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے 3 طریقے کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1، حملتہ امہ کرہا، اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، ووضعتہ کرہا، اور اس بچے کو یہ دودھ پلانے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ بچہ رات ہوتی ہے، بھوک لگ گئی، راتوں رات اڑ گیا، ماں کو ابھی نیند لگی ہوئی تھی لیکن بچے کو بھوک لگ گئی، بچہ روتا ہے تو ماں کو اپنی نیند کو چھوڑ کر اس بچے کی ضرورت کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ماں، ٹھنڈ کا موسم ہے، ایسے موسم کے اندر بچے کو پیشاب نکل گیا، ماں کے اوپر پڑتا ہے۔ جس عالم کے اندر کسی کو اپنے یہ پانی کو چھونا پسند نہیں ہوتا، ایسے عالم میں، ٹھنڈ کے عالم کے اندر بچہ اگر پیشاب کرتا ہے تو ماں کو سہنا پڑتا ہے۔ ماں سہتی ہے، کبھی اپنے بچوں کو مارتی نہیں کہ تو نے مجھ پر پیشاب کیوں کیا ہے، تو نے مجھے گیلا کیوں کر دیا، ماں نہیں مارتی، ماں برداشت کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایسے عالم میں بچے کو گرم کرتی ہے، بچے کے کپڑے نکالتی ہے تاکہ یہ گندگی کی یہ کچے حالت کے اندر رہ کر ٹھنڈ کا شکار نہ بن جائے، نکال کر ڈالتی ہے، پھر اس بچے کو لپیٹ کر اس بچے کو اپنے آپ سے چمٹ کر سلاتی ہے تاکہ اس کو اپنے جسم کی گرمی نصیب ہو اور وہ بچہ خوشی سے سو جائے۔ ماں برداشت کرتی ہے۔ نمبر 3، حملہ و فصالہ 30 شہرا، بچے کو اٹھانا اور بچے کو دودھ پلانا 30 مہینے تک یہ برداشت کرتی ہے، 30 مہینے برداشت کرتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور باقی کے جو مہینے ہیں 21 مہینے
یعنی 2.5 سال بچوں کو دودھ پلانا، یہ مدت برداشت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور نوجوانی کی تکلیفیں ہیں، جب بچہ بڑا ہو اور اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن باپ بھی تکلیفیں نہیں برداشت کرتا۔ باپ اس کے لیے لاتا ہے، جہاں سے ہو سکے اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے اندر اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے۔ بچے کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، باپ اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو کسی سے قرض مانگتا ہے، اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے قیمت نہیں ہوتی تو اس کے دوبارہ اسے گالیاں سننا پڑتا ہے، تو باپ برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن اپنے بچے کی تمنا کو پوری کرنا بس باپ کا ایک جز بن چکا ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائی، ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کو بناؤ، ماں باپ کے ذریعے سے اپنی جنت کو بناؤ، ماں باپ کے ذریعے سے اپنی جنت کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ وہ ہیں جن کو منانے کے بعد آدمی اپنی جنت بنا سکتا ہے۔ اس میں سلوک کیا جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے، ان کی فرما برداری کرے۔ اگر کسی کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے دوست جو ہیں، ان کے اقربا، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ جمعہ میں ایک مرتبہ، پورے ہفتے میں ایک مرتبہ کبھی اپنے ماں باپ کے قبر پر پہنچ جائیں، قبر پر جا کر اپنے ماں باپ کے قبر پر کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ پڑھ کر آؤ میرے بھائی، کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا کر آیا کرو۔ کئی لوگ ایسے ہیں، جن لوگوں کو میں بارے میں بتاؤں، کئی قبرستان کے اندر قبریں ایسی موجود ہیں جن قبروں کو دیکھنے کے لیے ان کے بچے نہیں آتے، ان کے بچے کبھی نہیں آتے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قبر ایسی ہی پڑی رہتی ہے، لیکن کبھی اس بچے کو اس کے ماں باپ کی قبر یاد نہیں آتی۔ یاد آتی ہے تو رمضان میں یاد آتی ہے، تو بقرعید کے اندر یاد آتی ہے۔ اس وقت بھی محض اچھے سے کپڑے پہن کر صرف پھولوں کو جا کر ڈال دیا، سمجھتا ہے کہ پھولوں کا ڈالنے کا مزاج بھی بن چکا ہے۔ میرے بھائی، اس پھول کو ڈال کر اس کو ضائع کرنے کے بجائے اس قیمت کو اٹھا کر پھولوں کو خرید کر قبروں کے اوپر ڈال کر سجایا کیا جاتا ہے۔ قبر کو سجانے سے کیا آپ کو فائدہ مل جائے گا؟ پھول ڈالنے سے کیا فائدہ مل جائے گا؟ پھول تو 2-3 دن کے اندر سوکھ کر چلے جائیں گے۔ اس سے بہتر طریقہ میں آپ کو بتاؤں، جن قیمت کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کے قبروں پر آپ پھول ڈالتے ہیں، اس قیمت کو لے کر جاؤ اور کسی غریب کے گھر کے لیے راشن ڈلوا دو، کسی غریب کے گھر کے لیے غریب کو کوئی چیز دلوا دو، اس قیمت کو جماؤ۔ اگر کسی گھر کے اندر 5 بچے ہیں اور وہ 5 بچے قیمت پھول کو خریدتے ہیں، رمضان کے قریب ایک چھوٹا سا پیکٹ آپ کو 50 روپے میں ملتا ہے، تو 5 افراد کے 250 روپے بن گئے۔ اس 250 روپے کے اندر آپ کو کچھ راشن خریدیں اور کسی کے گھر کو ڈال دیں۔ رمضان کا موقع آ رہا ہے، اس موقع کے اندر ماں باپ کے نام سے صدقہ کریں، صدقہ نکال کر کسی کے گھر کو راشن پہنچا دیں، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ آپ کے ماں باپ کو وہ ثواب تو پہنچتا رہے گا۔ بجائے قبرستان کو سجانے کے، بجائے کسی مٹی کے ڈھیر کے اوپر پھولوں کو بکھیر کر سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ماں باپ، میرے بھائی، ماں باپ کو ثواب پہنچانے کی ضرورت ہے۔ قبرستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو ثواب پہنچاؤ۔ پھول ان کے اوپر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر پھول ڈالنا ہے تو اپنی بہن سے جنہوں نے بات چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ سے جنہوں نے بات چھوڑا ہے، جاؤ اپنی ماں کے سر پر پھول لگاؤ اور اپنی معافی چاہو۔ اپنی بیوی سے جنہوں نے قطع تعلق کر لیا ہے، جاؤ ان کے سروں پر پھول لگاؤ اور اپنے ماں باپ کو مناؤ۔ اپنی بہن سے جنہوں نے چھوڑا ہے، ان کے سروں پر پھول سجاؤ اور ان سے اپنا رشتہ اچھا رکھو۔ اس کے بجائے مٹی کے ڈیروں پر، قبر کے ڈیروں کے اوپر پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، سوچو، عقل کو استعمال کرو۔ اللہ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اس عقل کا استعمال کرو اور اپنے ماں باپ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، اپنی زندگی کی قدر کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اس طریقے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، چونکہ انسان خلق الانسان ضعیفا، اس کی پیدائش کمزور، اس کا انتقال ہو جائے پھر بھی کمزور ہوتا ہے۔ ایسی درمیان کی زندگی جو کمزوری سے شروع ہوئی، کمزوری پر ختم ہوتی ہے، ایسی زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عطا کیا ہے، تاکہ ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں کہ اس 3 مسائل، 3 بد دعائیں جو حضرت جبرائیل کی تھیں، ان 3 بد دعاؤں کا سلوشن کیا ہے، حضرت جبرائیل کی بد دعاؤں سے بچنے کا سلوشن کیا ہے، یہ حضور کی زندگی کو اندر دیکھو۔ پہلی بد دعا، رمضان کو پانے کے بعد مغفرت نہ کروانے والا ہلاک ہو جائے۔ دوسری بد دعا، حضور کا نام آنے کے بعد درود نہ بھیجنے والا برباد ہو جائے۔ تیسری بد دعا حضرت جبرائیل کی، دونوں ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پالے یا ان دونوں
میں سے کسی ایک کو پالے، پھر ان کی خدمت کر کر ان کو منوا کر اللہ رب العزت سے اپنی جنت کے اندر جگہ کنفرم نہ کروا لے تو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ اس سے بچنے کا سلوشن کیا ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو سیکھیں کہ حضور کے ذریعے سے کیا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اخیر بات میں اپنی کہہ کر بات ختم کرتا چلوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ایسے مہینے کے اندر فیک میسج چلانے کا ہمارے لوگوں کے اندر بہت زیادہ رواج ہے۔ فیک میسج نہ چلوائیں، فیک میسج سے اپنے آپ کی زندگی کو بچاتے رہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیقعد مقعدہ من النار۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو آدمی میری طرح غلط بات کو جان بوجھ کر منسوب کرتا ہے، مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو وہ آدمی اپنی جہنم کے اندر سیٹ کو کنفرم کروا لے، یا یوں کہیں جس آدمی کو جہنم کے اندر اپنی سیٹ کنفرم کروانا ہو وہ آدمی حضور کے اوپر جھوٹ بول سکتا ہے۔ حدیث کا عجیب مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے، فیک میسج چلایا جاتا ہے کہ حدیث میں جو آدمی رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے پہنچاتا ہے اس کو جنت واجب ہو جائے گی، جنت اس کو مل جائے گی۔ ارے میرے بھائی، ایک میسج کے ذریعے سے اگر جنت ملنا آسان ہوتا تو یہ طریقہ تو حضور بتا کر چلے گئے ہوتے۔ اس وقت تو خط کا زمانہ تھا، حضور کہہ دیتے کہ کوئی آدمی خط لکھ کر بھیج دیتا کسی اور کو، 10 افراد کو، 15-20 افراد کو اگر کوئی خوشخبری رمضان کی دے دے اس کو جنت مل جاتی۔ ایسا اگر صحیح ہوتا تو میرے نبی بتا دیتے، لیکن جب غلط تھا تو میرے نبی نہیں بتائے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بات حضور کو اللہ بتاتے ہیں تو وہ بات حضور بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ میسج جو اس وقت چلایا جا رہا ہے کہ رمضان کی خوشخبری دینے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو میسج فارورڈ کرو آپ کو جنت ملے گی، اگر فارورڈ نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی، کوئی غلط خبر آپ کو ملے گی، ایسی خبر جس سے آپ کو دل کو درد ہوگا، ایسی خبر آپ کو ملے گی اس میسیج کو اگر فارورڈ نہ کرنے والے کو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایسی غلط باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ حضور کی جانب غلط باتوں کو منسوخ نہ کرو میرے بھائی، حضور کی جانب غلط باتوں کو منسوخ نہ کرو۔ یہ جو غلط باتیں ہیں ان غلط باتوں کو نہ پھیلاؤ۔ ایسی کوئی بات کہ اس میسیج کو 15 لوگوں تک بھیجو، 10 لوگوں تک بھیجو، اگر ایسی کوئی بھی بات آپ حضرات کو ملتی ہے، کوئی درود شریف لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ 15 لوگوں کو بھیج، اگر کوئی آدمی بھیجتا ہے تو اس کو جنت مل جائے گی یا اس کو کوئی خوشخبری مل جائے گی، ایسے جتنے بھی جس قسم کا میسیج ملتا ہے سب سے پہلے آپ اس میسیج کو کسی عالم سے کے سامنے پیش کریں کہ یہ میسیج مجھے آیا ہوا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کوئی بھی میسیج ہو آپ کو آنے والا، ہر میسیج کو آپ کسی عالم سے اپنا رابطہ پیدا کریں، اس عالم کو وہ میسیج بھیجیں، پھر بھیجنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میسیج صحیح ہے پھر اس کو آئندہ فارورڈ کریں، گروپوں کے اندر بھیجیں، اس کے بجائے غلط میسیج کو نہ پھیلائیں۔ آپ نے کسی ایک گروپ کے اندر ڈالا ہے، ایک گروپ میں اگر 10 افراد بھی منیمم کم سے کم موجود ہوں تو وہ 10 افراد کسی اور 10 افراد کو اگر بھیجتے ہیں تو بیک وقت 100 افراد کو وہ میسیج پہنچا ہے اور 110 افراد کو پہنچے گا تو اس کا سارا گناہ ایک آدمی پر پڑے گا، کیونکہ اس نے غلط میسیج کو پھیلایا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ غلط ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث عام طور پر جو بچوں کو بھی یاد کرائی جاتی ہے مکاتب میں، وہ حدیث یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر آدمی پر فرائض علم کا سیکھنا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، تو علم کا سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس وقت علماء سے معلوم کریں، علماء سے جڑ کر ان سے معلوم کر کر پھر رابطہ قائم کریں، کسی اور کو بھیجے، ورنہ جب تک کسی بات کی صحیح ہونا یا غلط ہونا معلوم نہ ہو تب تک نہ بھیجیں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ تو 3 باتیں میں بتا رہا تھا، حضرت جبرائیل کی جو بددعائیں تھیں وہ 3 بددعائیں تھیں۔ نمبر 1، رمضان کو پانے کے بعد مغفرت نہ کروا سکے وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے، اس کے اندر اپنی زندگی کو صحیح گزارے کہ رمضان میں کرنے کے کیا کام ہیں، ان زندگی کو اپنے دیکھیں کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، اور روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نفلی صدقات کرنا ہے، تسبیحات کرنا ہے، اور رمضان میں کرنا نہیں کیا نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، گالم گلوچ نہیں کرنا ہے، بد نظری نہیں کرنا ہے، بری باتوں کو سننا نہیں ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، ٹیویوں کو نہیں دیکھنا ہے، گانے نہیں سننا ہے، ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، حضور کا نام جب بھی آئے تو جو آدمی حضور کا نام آنے پر درود نہیں پڑتا، حضرت جبرائیل کی اسے بددعا ہے، اس لیے ضروری ہے
کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو حضور اس وقت ایک چھوٹا سا درود پڑھیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچے. اور جب بھی ہمارا درود حضور کو پہنچے گا تو ہم پر 3 انعامات تو اللہ رب العزت کے ہو جائیں گے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 انعامات ہوتے ہیں. نمبر 1، اللہ رب العزت 10 رحمتیں ہم پر نازل کرتے ہیں، 10 ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور 10 درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے حضور پر درود بھیجیں اور اپنے ماں باپ کو راضی کر کر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کر کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے. ماں باپ کو نہ جھڑکیں، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے حضور اکرم سے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ان کی بات کوئی تمہیں اچھی بھی نہ لگے تو ان کے سامنے کچھ مت کہنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنا ہے. اس لیے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی بھی ہے، اور رب اللہ رب العزت نے والد کو جنت کا درمیانی دروازہ بنایا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کو بنانے کی ضرورت ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس آنے والے رمضان کو ہمیں ٹھیک طور سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.